بنائے گئے دو جہاں جس کی خاطر فقط آمنا کا ہے پیارا محمد. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد گلفام حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں GNS ڈیلی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سید رضا گیلانی صاحب. یہ ہمارے استاد بھی ہیں اور انہوں نے فروغ نعت کے سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا ہے. پچھلے ایک سال میں انہوں نے 400 سے زیادہ نعتیہ کلام اپنے سوشل میڈیا پہ، وہ یوٹیوب ہو چاہے فیس بک ہو، اس پہ شیئر کیے ہیں اور 154 سے زائد شعراء کرام کے کلام انہوں نے پڑھے ہیں. اور آج کل فروغ نعت کے سلسلے میں یہ کیا کام کر رہے ہیں، آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بیٹا میرا تو کام ہی یہی ہے، میں تو فروغ نعت کے لیے کام کر رہا ہوں. آپ کے چینل کے ذریعے اگر لوگوں تک میرا میسج پہنچ جائے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی. ٹائم تو میں نے پھر دینا تھا نا، سارا دن اسی کام پہ مصروف رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے بھی ملاقات ہوئی. تو سر یہ فروغ نعت کا جو آپ نے سلسلہ کار ایک شروع کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ایسا کیا آپ نے فیل کیا دور حاضر میں کہ فروغ نعت کو بڑھانے کا آپ نے کام شروع کیا؟ گلفام بیٹا، میں جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، کہ جب تک میں ایجوکیشن میں رہا، بطور استاد کام کرتا رہا، بطور پرنسپل کام کرتا رہا، تو میں نے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی نعت کے سلسلے میں، اور اسٹوڈنٹس کو یہ درس دیا کہ فلمی طرز سے نکل آؤ اور اصل نعت جو ہے وہ پڑھو، اور جو کلام کی سلیکشن میں جو ہے نا وہ اسپیشل دھیان رکھو کہ کلام جو ہے وہ خاص قسم کا ہو، اساتذہ کا کلام پڑھا جائے. تو میں نے محسوس کیا کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد بجائے کہ میں اپنی کوئی اور مصروفیت ڈھونڈوں تو کیوں نہ میں فروغ نعت کے سلسلے میں کام کروں. اور اس سلسلے میں جب میں باہر دیکھتا ہوں، دھیان دیتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کل نعت کی جو بے ادبی ہو رہی ہے نا، اس سے بہت دکھ ہوتا ہے. تو میں نے چاہا کہ میں خود نعت پڑھ کے کوشش کر کے یہ عوام تک پہنچاؤں اور نئے آنے والوں کو یہ درس دوں، انہیں یہ بتاؤں کہ نعت جو ہے وہ نعتیہ انداز میں ہی پڑھنی چاہیے. نعت کی یہ جو بے ادبی ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں میں نے پھر یہ جو الحمدللہ فروغ نعت کے سلسلے میں خود نعت پڑھ کے پیش کرنا شروع کر دی. سر ہم بھی آپ سے پڑھیں، آپ سے نعتیہ والے سے بھی ہم نے تربیت لی ہے آپ سے. تو جب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کے شاگرد جو ہے سیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، میں کبھی ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے. میں دراصل کوئی اکیڈمی نہیں بنائی ہوئی، میں تو صرف یہی کام کرتا ہوں، اپنا پڑھ کے لگا دیا اور وہاں سے پھر لوگ سنتے ہیں. بچے پڑھتا میں اس انداز سے ہوں کہ بہت ہی ٹک ٹک کے اپنے جو اشعار ہیں ان کو بڑا سلو پڑھتا ہوں تاکہ سننے والے جو ہیں وہ اس کو نوٹ کر سکیں. ہاں کبھی فون آ جاتے ہیں کہ سر ہمیں فلاں کلام چاہیے، تو اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو میں اپنی ڈائری سے کاپی کر کے تو انہیں سینڈ کر دیتا ہوں اور پھر وہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. باقاعدہ میں نے کوئی اکیڈمی نہیں بنائی ہوئی. تو ہم سر آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں بھی ایک نعتیہ کلام. بیٹا میں اس وقت جو نعت پیش کروں گا، ویسے تو میں نے بہت سے شعراء کا کلام پڑھا ہے، بہت بڑے بڑے نام ہیں، تو کیونکہ وقت کی مناسبت سے اشعار جو ہے وہ کم رکھے ہیں تو چھوٹی بہر کی اور ایک مختصر نعت، یہ محمد احمد زاہد صاحب ہیں، سانگلہ میں پروفیسر ہیں، تو ان کا کلام میں پیش کر رہا ہوں اس وقت. اور یہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ انداز جو ہے یہ ہمارے استاد محترم جو اعظم چشتی صاحب کا وہ ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ پڑھا جائے تاکہ جو آنے والے سننے والے ناظرین جو ہیں وہ اس طرف جائیں بجائے کہ کوئی فلمی طرز کے.
غریبوں کا واحد سہارا محمد غریبوں کا واحد سہارا محمد مدد مل گئی جب پکارا محمد بنائے جہاں جس کی خاطر فقط آمنا کا ہے پیارا محمد چھٹی ظلمت ان کے آنے سے ساری اندھیروں میں ہے ایک اجالا محمد بٹے چاند ٹکڑوں میں سورج بھی پلٹے کریں ایک گر اشارہ محمد قیامت میں سارے پکاریں گے زاہد خبر میری لیجیے خدا را محمد غریب
सहारा मुहम्मद मदद मिल गई जब पुकारा मुहम्मद जी, तो आपने कलाम सुना सर रज़ा हुसैन गिलानी साहब का, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़। इनकी आवाज़ में जादू है कि जो भी इनकी आवाज़ सुन लेता है बस वही शहर में खो के रह जाता है। तो हम सर आपसे पूछना चाहेंगे कि ये नात का शौक़ आपको कहाँ से पैदा हुआ, और कौन आपका रोल मॉडल है नात ख़्वानी में जिसको देखकर आपने ये नात ख़्वानी शुरू की? गुलफाम बेटा, जब बहुत छोटा सा था, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो उन दिनों एक बड़ी नात मशहूर थी, शाह मदीना यसरब के वाली, और एक आलम लोहार मरहूम का एक उन्होंने मरसिया पढ़ा था, शब्बीर दियाँ हुबदारा नू कूफे दा बहाना नहीं भुलना। तो बचपन में हम स्कूल में ये पढ़ा करते थे, और हमारे साथ साथ जो है बज़्म अदब में ये सुना करते थे, और उस वक्त का मुझे शौक़ है। फिर उसके बाद ये मस्जिदों में, अपनी मस्जिद में जुमे के दिन नात पढ़नी और अज़ान देनी, और फिर मेरी नात को वो गांव में आपको पता है कि वो जितनी होती हैं वो फूफियाँ होती हैं, और वो सब दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, वो मोहल्ले में लोगों का जो बड़ा मोहब्बत होती है, आज भी है कायम। तो जब मैंने मस्जिद में जाना तो बड़ा खुश होना फूफियों ने और दादियों ने कि आज रज़ा शाह जो है वो नात पढ़ के आया, नात पढ़ता है। तो इस तरीके से शौक़ बढ़ता गया। फिर मेरी नानी अम्मा मरहुमा, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, वो मिलाद, आज ये तो मिलाद का बाद में प्रोग्राम शुरू है, उस वक्त ये मेरी नानी अम्मा जो है वो 1967 65 66 जो है 67 में वो मिलाद का वो जुलूस करवाती होती थी। तो मैं लीड करता था। एक मुझे कपड़े का झंडा मेरे पास होता था, और बाकी लोगों को कान्ने के साथ वो झंडियाँ लगा के उन्होंने देनी। तो हमने पूरे गांव में जो है ना वो जुलूस निकालना, तो उस वक्त और मज़ीद शौक़ पैदा हुआ। बरकत ये शौक़ बढ़ता गया। फिर कॉलेज लेवल पे जब मैं फिर सर्विस शुरू की, इस एजुकेशन में आया, तो यहाँ आके फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना। तो सर आपके जो शागिर्द हैं वो भी ज़ाहिर बात है आपसे इस्लाह लेते होंगे, गाइडलाइन लेते होंगे। एक तो हमें इस बारे बताइए, और दूसरा ये कि आपके माशाल्लाह बच्चे हैं और आगे अब आपके नवासे भी हैं, तो आपको देखकर उनमें भी नात ख़्वानी का जज्बा पैदा हुआ है? गुलफाम, मैंने तकरीबन जो है 39 ईयर्स 39 साल जो है वो एजुकेशन में मैंने गुजारे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रहनुमाई करता रहा हूँ। बाकायदा कोई ऐसा मिशन तो नहीं था, कोई एकेडमी तो नहीं बनाई, बल्कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को गाइड ज़रूर करते रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, थोड़ी सी उनकी नोक पलक संवार दी। तो उनमें इस वक्त जो अपने फैसलाबाद और लाहौर के इलाके में, पंजाब में कुछ नाम, बड़े मोतबर नाम हैं नात खानों में, वो मेरे स्टूडेंट हैं कॉलेज के। और हमारे एक स्टूडेंट तो फैसलाबाद में जो नात एकेडमी है, वहाँ भी वो सियालवी साहब जो हैं वो साथ अटैच हैं मोहम्मद खां चिश्ती साहब के साथ। तो वो भी कॉलेज में हमारे हुआ करते थे, आप जानते हैं। तो सुबह कॉलेज में असम्बली के वक्त, जब असम्बली हुआ करती थी, तो मैं हफ्ते में एक दिन मैं खुद पढ़ता था, और फिर जो लड़के वहाँ असम्बली में नात पढ़ा करते थे उनसे थोड़ा सा जो है ना डिस्कस करके उनकी नात को ज़रा बेहतर बनाते रहे। तो बाकायदा ऐसे शागिर्द नहीं है, लेकिन बस जो जितने स्टूडेंट हैं जिसने कुछ पूछा उसको बता दिया। बाकी तो बच्चे खुद माशाल्लाह बहुत पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा सवाल जो आपने कहा कि मेरे बच्चों में से, तो मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, और एक इंजीनियर है और दूसरा जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट में अभी तालीम हासिल करके है इस्लामाबाद से। तो इनको ऐसे एज इट इज़ वो नहीं, शौक़ नहीं है। नात पढ़ते हैं, मेरे से सुनते रहते हैं, लेकिन बाकायदा नात खाने का उनको नहीं है। बचपन में थे, ये पढ़ते होते थे बचपन में, कॉलेज में जाके कभी कभी किसी प्रोग्राम में उन्होंने पढ़ देना, और जब बड़े हुए हैं तो फिर नहीं, ऐसा बाकायदा कोई
جی تو سر آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ منقبت خوانی بھی کرتے ہیں، تو منقبت ہمیں مولا علیہ السلام کی شان میں بھی آپ ایک منقبت سنائیں۔ میں بیٹا نعت کے ساتھ ساتھ حمد جو ہے حمد باری تعالیٰ بھی پڑھتا ہوں اور منقبت بھی پڑھتا ہوں، اور منقبت کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ چند ماہ قبل کربلا ٹی وی سے لائیو جو ہے وہ میری ایک انہوں نے پروگرام کیا تھا، منقبت وہاں میں نے پیش کی ہے، اور اس کے علاوہ مولا علی کی اور بی بی پاک کی، اور محرم کے دنوں میں کافی منقبتیں میں نے کافی کہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب میرا پھر 22 اپریل کو کربلا ٹی وی پہ ماشاءاللہ پروگرام ہے، تو ادھر پھر آپ کو منقبت انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو آج جو ہے نا کیونکہ اب یہ مولا علی کا دن بھی آ گیا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک سلام پیش کرتا ہوں، سلام سناتا ہوں۔ منقبتیں آپ نے بہت سنی ہوگی۔ یہ سید سبط حسنین جو نقی صاحب ہیں، لاہور کے بہت اچھے جو شاعر ہیں، کبھی کبھی کلام کہتے ہیں اور بڑا خوبصورت کہتے ہیں، تو ان کی میں ایک منقبت جو سلام جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، دیکھ کر جس کا چہرہ عبادت ہوئی، ذات جس کی امام ولایت ہوئی، کعبۃ اللہ میں جس کی ولادت ہوئی، اور مسجد میں جس کی شہادت ہوئی، اس علی کی سیادت پہ لاکھوں سلام، اس علی کی سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کی شمشیر ہے تیغے حق ہو بہو، وہ علی جس کی ہیبت سے لرزیں عدو، جس کا غلبہ زمانے پہ ہے چار سو، جو رہے مارکوں میں صدا سرخ رو، اس علی کی شجاعت پہ لاکھوں سلام، اس علی کی سعادت پہ لاکھوں سلام، وہ ہے پیکر حکمت و صبر و رضا، وہ امام التقیٰ سید الاسخیاء، شہر علم نبی اور علی بابوہا، فیض یاب جناب شہید و سرا، ہے نبی کی نیابت پہ لاکھوں سلام، اس علی کی سعادت پہ لاکھوں سلام، کس کی ہمت احاطہ کرے شان کا، جن کے بارے
آقا نے فرما دیا، جس کے مولا محمد رسول خدا، مومنوں اس کے مولا علی مرتضیٰ، اس علی کے مناقب پہ لاکھوں سلام، اس علی کی سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ہے رضائے خدا زوج زہرا بتول، جن کے پیش نظر بس خدا اور رسول، جن کی سیرت ہوئی عین عکس رسول، کر لیں سجدہ ادا شمس بدلے اصول، اس علی کی عبادت پہ لاکھوں سلام، اس علی کی سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کی بچپن سے ہی مصطفیٰ سے وفا، ہیں وصی محمد علی مرتضیٰ، جو طریقت میں شمع بز میں ہدا، ہیں ولایت میں منبع فیض و عطا، ہے علی کی ولایت پہ لاکھوں سلام، اس علی کی سعادت کو لاکھوں سلام، جس کو آقا کہیں دو جہاں میں اخی، موسیٰ ہارون سی جن کی نسبت نقی، جان کیا ہے فدا جس کی اولاد بھی، اس کی نصرت زمانے سے چھپ نہ سکی، اس علی کی آنت پہ لاکھوں سلام، اس علی کی سعادت پہ لاکھوں سلام، یا علی 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 یا علی۔ ماشاءاللہ بہت خوب، بہت ہی عمدہ انداز میں انہوں نے منقبت پیش کی، تو دعا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ تو ہم چونکہ یہ سلسلہ اختتام کو جا رہا ہے ہمارے پروگرام کا، تو ہم اپنے سر سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا جو آنے والے نوجوان نعت خواں ہیں اور نوجوان شعراء کرام جو اس کلام کو لکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، یہ ہمارے ناظرین کو دیں۔ گلفام بیٹا، میں نئے جو نعت خوان ہیں، نئے اور پرانے، سب کے لیے گزارش ہے کہ آپ نعت کو نعت سمجھ کے اور نعت کو آداب کے کو ملحوظے رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ نعت ہونی چاہیے، نعت میں یہ جو ہے نا دھوم دھڑکا نہیں ہونا چاہیے،
نعت کو فلمی طرز سے نہیں ہونا چاہیے کہ پڑھ نعت رہے ہیں اور سامنے والا جو ہے وہ موسیقی میں وہ کسی مشہور گلوکار کے نغمے کی طرف اس کا دھیان جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. نعت صحیح پڑھنی چاہیے. اساتذہ کا کلام جو جس میں کلام میں کوئی شرکیہ گفتگو نہ ہو اور اس کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھنا چاہیے کلام پڑھتے ہوئے بھی. اور اس کے علاوہ شعراء کلام سے جو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بہت اچھا کلام لکھ رہے ہیں آپ, اور آپ جب اپنا کلام کتابی شکل میں ترتیب دیتے ہیں, پھر آپ کتابیں پیش کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو, وہ وقتی طور پہ وہ تصویر بناتے ہیں اور کچھ تھوڑی سی واہ واہ ہو جاتی ہے, اور اس کو پھر وہ ان کتابوں کو وہ اپنی الماری کی اپنی لائبریری کی زینت بنا دیتے ہیں. تو آپ کچھ کوٹا جو ہے وہ جو نئے پڑھنے والے نعت خواں ہیں ان کو آپ ضرور ارسال کریں, ان کو آپ بھجوائیں تاکہ آپ کے کلام جو ہیں وہ مارکیٹ میں عام لوگوں تک پہنچ سکیں اور ان کو لوگ پڑھیں اور ایک نئی شاعری جو ہے وہ سامنے آئے. تو میں اسی طریقے سے میں نے بھی جتنے بھی یہ کلام پڑھے ہیں سوائے اعظم چشتی صاحب کے 3-4 کلام جو پہلے پڑھے ہوئے ہیں, ورنہ میں نے جو ہے نا نیا کلام جو ہی فیس بک پہ آتا ہے یا کوئی شاعر مجھے کتاب بھیج دیتا ہے تو میں بالکل نیا کلام پڑھتا ہوں. یہ پچھلے 400 میں نے کلام پڑھے ہیں اور اب ماشاءاللہ پھر میرے 28 کلام ہو گئے. آج اب جب انٹرویو کر رہے ہیں تو 428 کلام جو ہے وہ میرے پوسٹ ہو چکے ہیں, اور ان میں سے 4 یا 5 ہوں گے جو پہلے پڑھے ہوئے ہیں. باقی سارے کلام جو ہیں الحمدللہ وہ میرا خیال ہے میں نے شاید پہلی مرتبہ پڑھے ہوں. تو ہمارے ساتھ تھے رضا گیلانی صاحب, انہوں نے جو اپنا فروغ نعت کا ایک سلسلہ, ان کا ایک مقصد ہے فروغ نعت کے لیے کہ یہ نعت کو فروغ دیں اور اچھی شاعری, اچھی نعتیہ والے سے جو شاعری, اچھے شعراء کرام, نوجوان جو شعراء کرام نئے کلام لکھ رہے ہیں ان کلام کو, جو ان کے کلام لکھے ہوئے ان کو بھی آگے پہنچایا جائے, ان کو بھی لوگ جانیں کہ یہ نئی نسل بھی نعتیہ والے سے کسی سے کم نہیں ہے. تو اب ہم اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ایک میں بات اور کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے فروغ نعت کے سلسلے میں میری جو کوششیں ہیں اس میں میرا ہاتھ بٹایا اور لوگوں تک یہ پہنچایا. آپ کا چینل جو ہے ماشاءاللہ بڑا معروف چینل ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے. میں جانتا ہوں ناظرین اس کو منتظر رہتے ہیں کہ آپ کی کب نئی جو ہے وہ ویڈیو آئے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شاعر حضرات ہیں ان کا بھی بہت شکریہ جو ہمیں اپنا کلام بھیجتے ہیں. بیٹا میں جو ہے نا جہاں گزشتہ سال اور اب سلسلہ جاری ہے نعت پڑھنے کا, نعت حمد منقبت, اس کے ساتھ ساتھ میں اب نیا شروع کر رہا ہوں کہ میں جو شاعر حضرات ہیں ان کے انٹرویو کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں. تو انشاءاللہ مہینے میں 2-3 انٹرویو لگایا کروں گا, اور جس سے جو نعت گو شاعر ہیں ان کا پبلک کو بھی پتہ چل سکے کہ کون کون شاعر جو ہیں وہ اتنا خوبصورت کلام لکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب کہیں دوبارہ آپ میرے ساتھ میٹنگ ہوگی, کوئی انٹرویو ہوگا, تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس وقت کئی انٹرویو جو ہے نا وہ خود لگائے ہوں گے, اور اس طریقے سے میں نعت کو کسی اور حوالے سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ متعارف کرواؤں گا انشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے میرے پاس. بہت شکریہ آپ کا بھی ہے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے کلام پسند کرتے ہیں, پڑھے ہوئے کلام پسند کرتے ہیں اور مجھے اپنی رائے سے بھی نوازتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جناب گلفام بیٹا آپ کا. جی ناظرین, تو آپ نے جانی سر کی رائے, ہم نے سر سے نعتیں وغیرہ بھی سنی اور فروغ نعت کے سلسلے میں جتنا انہوں نے کوششیں کی ہیں اور جتنی کوششیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک تا دم مرگ یہ کرتے رہیں گے, یہ ان کے جانے کے بعد بھی یہ صدقہ جاری ہے. تو نیکسٹ پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میرے سر رضا گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو بیٹا, اللہ حافظ.